زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے محتاج تعارف نہیں، میری دائیں طرف جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف، کئی کتابوں کے مصنف، بے شمار مقالات کے لکھاری اور اسلامک انسائکلوپیڈیا پنجاب یونیورسٹی دائرہ معارف اسلامیہ جسے کہا جاتا ہے اس کے چیئرمین، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا حافظ محمد مصطفیٰ صادق۔ میں ان دونوں معزز مہمانوں کا تشریف آوری پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یا عید کا موقع آتا ہے تو چاند دیکھنے کے حوالے سے ذرائع ابلاغ ایسی خبریں ابھارنا شروع کر دیتے ہیں جن سے مسلمانوں کی اجتماعی سوچ میں انتشار کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے وہ عناصر جو دین بیزار ہیں یا دینی طبقات سے کسی نہ کسی طور پر الجھاؤ کا، تلخی کا یا مخالفت کا شوق رکھتے ہیں، وہ ایسی خبروں کو ابھار کر اہل اسلام کو اور مذہبی طبقات کو تضحیک کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزہ حلال کے حوالے سے، یعنی چاند دیکھنے کے جو احکام ہیں شریعت مطہرہ میں، ان کے حوالے سے ہم اپنے معزز مہمانوں سے رہنمائی چاہیں گے اور پوچھیں گے کہ رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حج یا دیگر امور جو ہیں ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کے احکامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا حافظ محمد مصطفیٰ صادق سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز کی وضاحت فرمائیں کہ چاند کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کے لیے شریعت مطہرہ نے کیا رہنمائی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترم میزبان، آپ نے موقع دیا۔ چاند اللہ تعالیٰ کا فلکی نظام جتنا بھی ہے ان میں سے ایک چاند بھی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ یہ ٹائم ٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، 12 مہینے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ 12 مہینے ہیں، یہ روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے نظام مرتب فرمایا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ چاند چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، لہذا یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے۔ چاند کا چڑھنا، طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، یہ عبادات اس کے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ ماشاءاللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، اس کا بھی تعلق کسی انگلش تاریخ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دینی نظام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ چاند کے ساتھ یہ حج کا معاملات ہے، اور خاص طور پر یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاصی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ چلانا چاہتے ہیں اس طرح چلاتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ شہر عید لا ینقصان، کہ عید کے 2 مہینے جو ہیں یہ دونوں کم نہیں ہوتے، رمضان اور ذوالحجہ، یعنی
دونوں 29 کے ہو جائے ایسا نہیں ممکن، ایک لازماً 30 کا ہوگا اگر دوسرا 29 کا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات عنایت فرمائے ہیں وہ بھی بہت زیادہ قابل دید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کے اور اپنی امت کی خوب رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، جب چاند دیکھو تو تم اس کو دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کر ہی تم روزہ کو ترک کرو، یعنی سمجھو کہ روزہ رمضان مبارک مکمل ہو گیا ہے۔ الشہر 29 لیلہ، آپ نے فرمایا یہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروا، جب تم دیکھو نا تو پھر تم روزہ رکھا کرو۔ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ 30، اور اگر بادل ہوں، کوئی ابر آلود ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اس حوالے سے بڑی تفصیلی بحث ہے جو آگے آئے گی، اور اصلاً اسی پر ہے جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے سر۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوچھ لوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے ہمارے سامنے آسانی کے ساتھ وہ ہوتے ہیں یہ انگلش مہینے سورج کے حوالے سے جو کیلنڈر ہے، جبکہ اسلام کے احکامات جو ہیں روزے رکھنے کے حوالے سے یا دوسرے وہ چاند کے حوالے سے ہیں۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ ہم نے چاند کی کچھ منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم دنوں کا اور سال کا حساب جو ہے وہ جان سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت زمین کے ساتھ ایک چاند پیدا کیا اور وہ زمین کے مدار میں گھوم رہا ہے۔ چاند کے اوپر دنیا میں 2 طرح کے نظام اس وقت رائج ہیں کیلنڈر، ایک سولر سسٹم کہلاتا ہے یا شمسی نظام، اور دوسرا لونر سسٹم کہلاتا ہے یا قمری نظام کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوئی کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب آئے، آسمانی مذاہب، ان سب کے لیے بنیاد لونر سسٹم کو یا قمری نظام کو رکھا گیا۔ حتیٰ کہ یہودیوں کا جو نظام تھا وہ بھی قمری نظام پر مبنی تھا، ہندوؤں کا جو پرانا نظام ہے وہ بھی قمری نظام پر مبنی تھا۔ اسلام کے اندر جو کیلنڈر اللہ نے ہمیں دیا وہ قمری نظام اور شمسی نظام دونوں کا مجموعہ ہے۔ ہمیں جو سال کا جو حساب دیا گیا وہ اس کی بنیاد وہ مبنی ہے چاند کے اوپر، اور جو دنوں کا ہمیں نظام دیا گیا اور دن کے اندر جو نمازوں کے اوقات مقرر کیے گئے وہ سورج کی بنیاد کے اوپر مقرر کیے گئے۔ الشمس والقمر، جی بالکل۔ چاند جو ہے وہ اس کی جو سال کی تعداد ہے وہ 12 مہینے ہے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، اور اس کے دن بنتے ہیں 354.37، یعنی 354 سے وہ 37۔ چاند کے سال کا جو دورانیہ ہے دورانی وہ تقریباً 354.37 بنتا ہے، 37، جس کی وجہ، اور جبکہ سورج کا جو ہے وہ 365 اور کچھ اس کا بھی شاید اس کا تقریباً اوپر تھوڑا سا بنتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو چاند کا جو نظام ہے وہ اس میں 3 سال کے بعد تقریباً 33 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ 29 دن 12 گھنٹے جی اور کچھ سیکنڈ وغیرہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اور تو جو باقی جو نظام تھے دنیا کے اندر، جو یہودیوں کا یا ہندوؤں کا جو نظام تھا، انہوں نے قبیصہ گری کے ذریعے سے، جسے عربی میں نسی کہا گیا، یہ ایک رسم تھی اور پرانے مذاہب کے اندر یہ رائج تھی۔ جب اسلام آیا تو عرب کے اندر بھی رائج تھی، اور وہ اس کے تحت اس کو قمری نظام کو شمسی نظام کے برابر لانے کے لیے ہر 3 سال کے بعد ایک گمنام مہینہ اس میں بڑھا دیتے تھے، انما النسیء، جس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو اس وقت دنیا میں، یعنی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ خالص جو قمری نظام ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، باقی کسی بھی مذہب میں اس وقت خالص قمری نظام یا لونر سسٹم دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اسی نیچرل اور فطری طریقے پر رکھی گئی ہے، کیونکہ جو شمسی نظام ہے وہ آج ابھی تک بھی وہ بڑی تعلیمی جو ہے وہ اہمیت پر اور علمی پس منظر کے اوپر اور بڑے فکری نظام پر
مبنی ہے اور اس کی تکمیل آپ کو علم ہوگا لیکن ابھی تک تکمیل بھی نہیں ہو پائی، تکمیل بھی نہیں ہو پائی، اور ابھی تک اس کو صحیح معنوں میں مروج بھی نہیں کیا جیسے تقویم بھی صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی، اور اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ چاند کے اوپر جو نظام مبنی ہے وہ ہر آدمی یعنی کم سے کم پڑھا لکھا بھی ایک عام جو دیہاتی ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ شمسی کے لیے یہ رکھا گیا کہ 30 دن ہے فلاں مہینے کے، 31 دن ہے فلاں مہینے کے، اور ہر 4 سال کے بعد فروری کا 1 دن بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جبکہ قمری نظام جو ہے اس کی وہ ہر آدمی کی سمجھ کے اندر آتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانو امت امیت لا نکتب ولا ناسب، ہم ایک یعنی ان پڑھ کہہ لیجیے یا کم پڑھے، اس زمانے میں جو رواج تھا کہ ہم ناخواندہ ایک امت ہیں اور ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ ہم اور یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ پر تو علوم کی انتہا ہے، علوم کا آغاز ہی آپ سے ہوتا ہے، جی بالکل، لیکن عمومی جو لوگ ہیں ان کی ترجمانی کی ہے، ان کی نمائندگی کی ہے عام لوگوں کی، اور یہ ابھی تک وہی صورتحال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ فطرت کے نیچر کے زیادہ قریب ہے، اور اس میں دونوں نظاموں کو ملا کر ایک مجموعہ ترتیب دیا گیا، اس میں لونر سسٹم بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، قمری نظام بھی، اور شمسی نظام کے ساتھ تعلق بھی موجود ہے۔ روزمرہ کا جو نظام ہے ہمارے جو 24 گھنٹے وہ شمسی اعتبار سے چلتا ہے۔ صاحب اس میں بڑی ایک ہم نے خوب جو چیز ہے نا سمجھ کہ سورج روز چڑھتا ہے، روز ڈوبتا ہے، لیکن چاند جو ہے وہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں غائب ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، نئے سرے سے۔ اب جو آدمی ہوتا ہے نا دیکھنے والا، وہ دیکھتا ہے کہ وہ نئے چاند کی جستجو میں رہتا ہے، نئے چاند کی تلاش میں رہتا ہے، بالکل صحیح، اور اللہ نے اتنا آسان کیا اس کا گننا کہ یہ انگلیاں جو ہے نا 5 ان کے پوروں پہ گنا جا سکتا ہے، 1 2 3 4 5 زیادہ سے زیادہ 30 ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ تو یہ نظام جو ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے، عام آدمی کی سنس کے مطابق ہے، بالکل کوئی شک نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اس کو اہمیت دی ہے کہ ایک آدمی جو کہیں دور دراز دیہات میں رہتا ہے، جس کے پاس جدید ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے وقت معلوم کرنے کا، وہ بھی آسمان پہ چاند کو دیکھے گا، آج پہلی کا چاند ہے وہ سمجھے گا آج یکم ہے، دوسری کے چاند کو دیکھے گا تو ہر روز اس کی جو کیفیت ہے چاند کی تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کیفیت کے مطابق آدمی کے لیے بڑا ہی آسان ہے کہ اس کو آدمی روزانہ دیکھے اور اس کی گنتی معلوم کرے، نئے مہینے کا حساب کتاب کرے، پرانے مہینے کا حساب کرے، اس میں غلطی کا امکان بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ سورج کا جو نظام ہے اس میں ابھی تک بھی غلطی کا امکان موجود ہے، جبکہ چاند جو ہے چونکہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ تھا، اور پھر یہ کہ اسلام کا ایک عالمگیر نظام ہے، اس کی بنیاد چاند پہ رکھی گئی تاکہ ہر علاقے میں جو عبادات ہیں وہ بدل کر آئیں، مثال کے طور پر کبھی گرمی میں آئیں کبھی سردی میں آئیں، اگر سورج پہ یہ نظام سب کے لیے موسم یکساں ہے۔ اب ہمارے ہاں آج کل گرمی ہے، جبکہ آپ جنوب کے اندر چلے جائیں تو آج کل وہاں سردی کا موسم شروع ہے، تو اسلام نے یہ نظام اس لیے دنیا کو عطا کیا تاکہ ایک جیسی سب کے لیے آزمائش ہو اور ایک جیسا انداز ہو، کوئی علاقہ ترجیح کی وجہ نہ بنے کہ اگر عرب کو بنیاد بنایا جاتا تو وہ جو جنوبی علاقے یا شمالی علاقے ان کے لیے آزمائش ہو جاتی، تو اللہ پاک نے ایک ایسا نظام دیا کہ چاند مشرق میں بھی نکلتا ہے، مغرب میں بھی نکلتا ہے، شمال میں بھی، جنوب میں بھی۔ یا اسی کو ہم دوسرے رنگ میں دیکھ لیتے ہیں ہم سب، اگر جنوری فروری مارچ اس حوالے سے جو سورج کے مطابق ہیں کیلنڈر، ان کے مطابق احکام ہوتے رمضان کے، عید کے، تو پھر کسی کے ہاں صرف سردی میں آیا کرنا تھا رمضان، کسی میں صرف گرمی میں آیا کرنا تھا، وہ تو فکس ہے مہینے۔ اور اسلام چونکہ عالمگیر دین ہے اس لیے یہ بدل کے آتا ہے، اور یہی اس کا حسن ہے، اور اسی لیے اس کو چاند کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے۔ گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے چھوڑی تھی۔ ہم سب یہ بتائیں کہ جب شریعت مطہرہ میں چاند کو بنیاد بنایا گیا ہے ہمارے روزے رکھنے کے حوالے سے، روزے افطار کرنے کے حوالے سے، مثلا روزوں کا آغاز بھی ہم نے چاند دیکھ کر کرنا ہے جس طرح آپ نے حدیث کوٹ کی تھی، اور روزوں کا اختتام بھی ہم نے چاند دیکھ کر کرنا ہے،
اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ جو ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر روزہ رکھنے والا چاند دیکھے لازمی ہے، یا چاند دیکھ کر صبح سحری کے وقت روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے؟ کیا اس کی وضاحت کیا ہے؟ ذرا وضاحت کر دیں۔ رانا صاحب، اس کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس کا رمضان مبارک یا کسی بھی مہینے کی ابتدا اور انتہا ہے۔ روزانہ ڈیلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند دیکھ کر آغاز ہوگا رمضان کا، اور جب شوال کا چاند روزے رکھنے شروع کرو جب چاند طلوع ہو جائے رمضان کے مہینے کا، جی رمضان کے مہینے کا، اور جب شوال کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کو دیکھ کر روزے رکھنے بند کر دو، سمجھو رمضان مبارک مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ رویت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں افطار سے افطاری کا وقت مراد نہیں بلکہ روزے کا اختتام، ہاں اختتام مراد رمضان کے ہے، ہاں مہینے کی ابتدا اور انتہا ہے اس سے مراد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر صحابہ کرام بھی خوب بڑے تغدور غور خوض سے، شوق ذوق سے بلکہ چاند دیکھا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو کبھی دکھاتے بھی تھے۔ یہ بھی احادیث میں آتا ہے، جیسے ہمارے بھی پرانے وقتوں میں عید کے چاند کو وہ انگلیوں میری انگلی کو سیدھا ہے، حالانکہ وہ اس کی سمت کوئی متعین نہیں ہوتی تھی، ہوتا تھا، بڑا اہتمام اور بڑا ذوق ہوتا تھا۔ کھلے میدانوں میں چلے جاتے، ہر شخص دیکھنے کی کوشش کرتا، اور بڑے بڑے لطائف بھی ہوتے تھے ایسے میں۔ اور اس آج نا چشمہ لگایا ہوا تھا تو کسی کو نظر نہیں آ رہا، کہہ رہے مجھے نظر آ رہا ہے، پتہ چلا کہ بال لگا ہوا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک متعین کیا گیا ہے نا، جیسے ہر کام میں صادق، سچا اور جو قابل اعتماد ہو، اس کی گواہی ہر معاملے میں دین اسلام جیسے قبول کرتا ہے، چاند کے معاملے میں بھی ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمارے لیے قانون وضع فرما دیا کہ رمضان المبارک کا چاند ہے، ایک بھی سچا مومن آدمی اگر اس کی گواہی دے دیتا ہے قابل اعتماد کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو اس پر اسلام نے اعتماد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا، جبکہ عید کے لیے 2 کی گواہی درکار رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی، ابو داود اور نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی سا آدمی تھا، اس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انی رأیت الہلال، میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رمضان کا چاند تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس کا بھی معترف ہے، اقرار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے اس پر بھی کہا نعم، جی ہاں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ارشاد فرمایا اذن فی الناس، کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ ان یصوموا غدا، کہ کل کو سب لوگ روزہ رکھیں گے۔ یہ اعتماد ہے، معیار ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ میں ایک جو ہے نا نقطہ اس پہ ذرا وضاحت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کوڈ کی ہے حضرت حافظ صاحب نے، ایک عرابی کا ذکر ہے۔ عرابی کا مطلب یہ دیہاتی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مروجہ علوم جس کو نہیں معلوم، لیکن اس کو پوچھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پوچھا ہے ایمان کے بارے میں، شہادت توحید کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے سارے، یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے کے چاند کی یا عید کے چاند کی گواہی دینے والا اصلاً عامل مسلمان ہونا چاہیے، جو روزے رکھنے کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ایک آدمی روزے نہیں رکھتا، یعنی اس کی گواہی جو ہے نا عمل کے حوالے سے قبول کی گئی ہے، تو اس میں ایک عادل مسلمان جو واقعتاً دیندار ہے، عمل کرنے والا ہے، حدیث نے ایک بنیاد فراہم، کم از کم ایک آدمی، اس کے مقابل میں ایک مجمع کثیر بھی آ کر کہہ دے کہ چاند نظر آ گیا، لیکن وہ سارے کے سارے بے عمل قسم کے ہیں، جھوٹے ہیں، یا انہوں نے روزے رکھنے ہی نہیں، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جس طرح کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص علاقے میں خاص سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، وہ چونکہ جماعت نے اپنا ایک بنایا ہوا رخ کہ انہوں نے سعودیہ کے ساتھ ہر حال میں روزے رکھنے ہیں، تو وہ اس غرض کی خاطر اپنی تنظیم کو، اپنی پارٹی کو استعمال کرتے ہیں، ویسے تو وہ سیکولر ہیں،
لیکن وہ اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم نام تو نہیں ہم لینا چاہتے, لیکن ایک مخصوص جہاں سے ہمیشہ خبر آتی ہے تو وہ پارٹی کی تعلق کی وجہ سے گواہی دے دیتے ہیں. تو یہ جی اسلام نے بالکل سمپل اور سادہ طریقہ اپنایا ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف امانت اور دیانت جو ہے وہ اس کو لازم قرار دیا گیا کہ اگر چاند جو ہے وہ یعنی مطلع صاف ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایک جگہ نظر آئے دوسری جگہ بھی نظر آئے گا, تیسری جگہ بھی نظر آئے گا, یا ایک نے دیکھا دوسرا بھی دیکھ لیں گے, تیسرا بھی دیکھ لیں گے. ہاں اگر حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, یعنی مطلع جو ہے نا وہاں پہ غبار ہے یا مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے, تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ بھی کوئی خاص آدمی جو ہے اگر وہ امانت اس کی امانت اور دیانت ثابت ہو تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسا کہ زمانہ ہمارا چل رہا ہے تو اس میں وہ ایک تصور پایا جاتا ہے اور وہ لوگ اس تصور کے تحت وہ غلط بیانات اور اشاعتیں بھی دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک تصور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام سعودی عرب سے آیا اور جو چاند ہے وہ بھی سعودی عرب کا معتبر ہوگا. تو چنانچہ افغانستان میں ہمارے جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر وہ بعض اوقات چاند دیکھنے کی زحمتی گوارہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چاند جو ہے سعودی عرب کا معتبر ہوگا. حالانکہ اسلام کے اندر اختلاف مطالعے پر جو ہے نا وہ احکام کی بنیاد رکھی گئی. عہد صحابہ میں ایسا واقعہ کئی دفعہ سامنے آیا کہ ایک جگہ پہ چاند وہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس کی طرف آئیں گے. پہلے جو اپنا چیز واضح ہو جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ گواہی دینے والے کون ہونے چاہیے, کیسے لوگ ہوں گے. مثلا پچھلی بار یہ ہوا ہمارے یہاں میٹنگ ہو رہی تھی تو کوہاٹ سے ایک مولانا راج محمد قریشی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بعض لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے جی کہ چاند ہو گیا ہم گواہی دیتے ہیں. تو ہم نے اعلان کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ چاند نظر نہیں آیا تھا. ان کا چونکہ ذہن اور ان کا مکتب فکر یہ تھا کہ مغرب کی روزے جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے, تو اپنے مسلک کے لیے اپنے مکتب فکر کو ثابت کرنے کے لیے اور رواج دینے کے لیے انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی. اچھا, اسی طرح امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب نے مدظل اللہ علیہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک مولانا مظہر صاحب ہیں, وہ توبہ کے موضوع پر سیالکوٹ میں درس دے رہے تھے. تو ایک آدمی جو ہے نا وہ رونا شروع ہو گیا. تو پوچھا کیا ہوا, کہنے لگا جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوتا رہا ہے کہ میں سکے پر جو چاند ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے گواہی دیتا تھا کہ میں نے چاند دیکھا. دیکھنا یہ ہے کہ جو آدمی دیندار ہے, عمل کرنے والا ہے, اس کے مطابق. اور دوسرا جو ہے نا اس وجہ سے ایک تو ہے وہ سیاسی سیکولر لوگ جو سعودیہ کے ساتھ, اور ایک اور ذہن ہے. میں نے مولانا عبد الرحمن اشرفی مرحوم جامعہ اشرفیہ والے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا وجہ ہے کہ صرف مسجد قاسم والوں کو چاند نظر آتا ہے ایک دن پہلے, باقی لوگوں کو کبھی نظر نہیں آیا, صرف وہ ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں, ایک دن پہلے عید کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے احناف میں بعض لوگ ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں, اور ہم جو لوگ ہیں اکثریت میں وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں. امام صاحب کا قول یہ ہے کہ مغرب میں چاند دکھائی دے دے تو سارے مشرق والوں کے لیے وہ رویت قابل اعتبار ہوگی, مانی جائے گی. تو اس وجہ سے تو میں نے کہا جی مولانا امام صاحب کا قول جو ہے وہ بھی غلط نہیں, کہ انہوں نے مغرب کی بات کی ہے چاند کے مغرب کی. سورج کا مغرب اور ہے, چاند کا مغرب اور ہے. ہمارا جو مشرق ہے نا وہ سورج کی وجہ سے ہم اسے مشرق کہتے ہیں اور اس سائڈ کو ہم مغرب کہتے ہیں سورج کی وجہ سے. چاند کا طلوع جو ہے نا وہ مغرب کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی مشرق اس کا وہ ہے, مغرب وہ ہے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ عمومی معنی سمجھتے ہوئے مغرب کے اندر سورج کے مغرب کے, تو وہ اس وجہ سے اپنے مسلک کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ہاں صاحب یہ بتائیں کہ شریعت مطہرہ میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اختلاف مطالع, مطلع کا اختلاف جو ہے اس حوالے سے کیا احکام ہے؟ یہ تو بات درست ہے. قرآن مجید کی جو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے اس کا بھی مفہوم بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ, اہلہ ہلال کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاندوں کے بارے میں فرمایا, جبکہ چاند تو ایک ہی ہے, تو اس کے مطالعے کی وجہ سے کہ اس کا مطلع جو ہے مختلف مقامات سے ہوتا ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے. اسی طرح ہی یہ ہمارے
جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اہلہ جو ہے وہ تو مختلف مہینوں کے چاندوں کے مہینوں پر بھی میں نے ایک صرف بیان کیا کہ یہ بھی توجیہ ہے، یہ بھی توجیہ اس کی ہو سکتی ہے. ایک میں نے جو میرے ساتھ متعلق تھی وہ میں نے بیان کی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں وہ اعرابی تھا جو آنے والا تھا، مومن تھا، اس نے گواہی دی اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کی گواہی کو، وہ مدینے کا تو تھا نہیں، تھا تو حوالی کا کسی گاؤں کا، اس کی گواہی کو قبول فرمایا گیا ہے. اس لیے اگر ایک شہر والے دیکھتے ہیں تو قرب و جوار والے ساروں کے لیے وہ ایک قابل اعتماد گواہی اگر ہو تو اس پر عمل کرنے کی، یعنی عرف عام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں کا نظام قضاء ایک ہو، نظام قضائے. وہاں ایک. ناظرین کرام، گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے. السلام علیکم ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے چھوڑی تھی. یہ حافظ صاحب آپ یہ بتا رہے تھے کہ قریب کے علاقوں میں ایک رویت ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوری ہو اور ان کے اندر اگر اختلاف مطلع ہو گیا ہے، مطالعے کا اختلاف ہو گیا ہے، چاند الگ الگ ہو گئے ہیں، تو اس میں کوئی عرض اس حوالے سے؟ رانا صاحب یہ تو ایک فطری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تواریخ تک کا فرق آ جاتا ہے، تاکہ بعض جگہ پہ دنوں کا فرق آ جاتا ہے، ایک سے زیادہ بھی اوقات کا فرق آ جاتا ہے. تو جو ایک علاقہ ہے قرب و جوار کا، سورج کا جہاں لحاظ ہے منٹوں سیکنڈوں کو برداشت کیا گیا ہے شریعت کے اندر، البتہ گھنٹوں کا فرق یا دنوں کا، رات دن کا آ جائے تو اس کا تو لحاظ ضرور رکھنا پڑے گا کہ جو علاقہ یا شہر قریب ہیں وہ ایک گواہی پر آپس میں چاند کے نظام پر عمل کریں گے، روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے. اور جو دور کے علاقہ جات ہیں جیسے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا فرق ہے تو وہاں ہم سے کچھ مقدم ہے عید، اللہ ماشاءاللہ کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، اکثر اختلاف ہی رہتا ہے، تو وہ اپنی رویت پر چلتے ہیں، ہم اپنی رویت پر چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو زور و شور کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے، جی یہ دیکھیں جی سرحد والوں نے فلاں دن کر لیا ہے عید، فلاں دن روزے رکھ لیے، باقی فلاں، یہ جو ابھارا جاتا ہے یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ بنیادی طور پر اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی یا کم فہمی ہے. صحیح. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں پورے عالم اسلام کے اندر عید ہونی چاہیے. اصولاً تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات بالکل مختلف ہیں. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے. اب مثال کے طور پر عیسائیوں کا جو کرسمس ڈے ہے 25 دسمبر کو منایا جاتا، وہ بھی ایک وقت میں نہیں منایا جاتا. جاپان میں جب یہ دن منایا جاتا ہے تو مغرب پورا اس وقت سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب مغرب میں منایا جاتا ہے تو مشرق میں سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا ایک ہی ٹائم میں یا ایک ہی وقت میں کوئی ایک دن کو یا ایک کوئی جو ہے نا چیز کو سیلیبریٹ کر سکے. یہ اسلام نے اس کی اختلاف مطالعے کی بنا پر اجازت دی نا. ہمارے ہاں فجر کی نماز مثال کے طور پر جاپان میں جب فجر کی نماز ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس وقت کوئی 1-2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب نماز ہوتی ہے تو ہمارے 2 گھنٹے کے بعد سعودی عرب میں ہوتی ہے، ہم لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم زور کی نماز ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے فرض کو 1 بجے، ہم دیکھتے ہیں 3 بجے جو وہاں پہ جمعہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جس طرح سے ٹائم کے اندر فرق ہے، اسی طرح سے اسلام نے اختلاف مطالعے کی بنیاد پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہمارے یہاں رمضان کسی اور دن سے شروع ہو، سعودی عرب میں کسی اور دن سے شروع ہو، اور اس سے آگے کے مغربی ممالک میں کسی اور دن سے شروع ہو. تو اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ فطرت پر اور نیچر پر رکھی گئی ہے، اور وہ نیچر چاند کی رویت ہے. اور چاند کی رویت کا ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر ہونا ممکن نہیں ہے.
اور سائنسی اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چاند کی جو کریشن ہے، جب چاند نیا چاند بنتا ہے، پرانا چاند ختم ہو کے اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کے کچھ گھنٹے کے بعد جو ہے، فرض کرو ہمارا جو مطلب پہلے آتا ہے 18 سے 20 گھنٹے کے بعد وہ دکھائی دینا 18 اور 20 گھنٹے کے بعد دکھائی دینا شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے جب وہ چاند پہنچتا ہے تو اس کے 18 گھنٹے پورے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پاکستان کے کسی بھی ملک میں اصلاً تو چاند قائم رہتا ہے ہر وقت، بالکل، لیکن اس کی عمل ایسا ہے قدرتی طور کہ اسلام نے بنیاد رویت پر رکھی ہے، اس کی کریشن پر نہیں رکھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ جب چاند نیا بن جائے تو تفصیل طلب چیز ہے، اس پہ بھی بحث ہوگی کہ اصل اسلام معاملہ کیا ہے۔ رویت کے اوپر رکھی ہے، اور رویت جو ہے 18 سے 20 گھنٹے کے بعد ممکن ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ چاند پیدا ہو کے ہمارے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ کون لوگ ہیں جو اس ابھارتے ہیں اس اختلاف کو اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں کچھ وہ طبقہ ہے جو اسلام بیزار قسم کا طبقہ ہے، یہ اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جو بدقسمتی سے میڈیا پہ اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے اوپر حاوی ہے، اور وہ یہ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ان کی عید بھی ایک نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اختلاف مطالعے کو اسلام نے برداشت کیا۔ وہ جو حدیث حضرت قریب والی، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے حضرت قریب کو بھیجا، شام کے اندر امیر معاویہ کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں غالباً حضرت عمر فاروق کا یا ان کے بعد کہیں خلافت راشدہ کے قریب قریب یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو وہاں جا کے جب انہوں نے واپس آ کے مدینے میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ ہم نے تو فلاں دن یعنی جمعے کے دن ہم نے وہاں پہ روزہ رکھا تھا، ہمیں جمعے کو چاند نظر آ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ہفتے کو چاند نظر آیا تھا، ہم نے تو ہفتے کو روزہ رکھا ہے۔ تو گویا اس کی گنجائش اس زمانے میں موجود تھی، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہاں تو امیر معاویہ کو بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، ان کا اعتبار نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اللہ کے رسول کا ہمیں اسی طرح حکم ہے کہ جہاں چاند، اب دیکھیں بعض علاقے دنیا میں اکثر ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جہاں کوئی خبر نہیں پہنچ سکتی، ٹی وی نہیں ہے، وائرلیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی رکھا گیا کہ چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم کرو۔ بلکہ یہ فطری نظام بڑا خوبصورت ہے کہ یہ پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کی سمت ایسی حیت بنا دی ہے کہ رات دن اللہ کی عبادت، کسی جگہ روزہ رکھا ہوا ہے، کسی جگہ تراویحاں ہو رہی ہیں، سجدے پڑھی جا رہی ہے، یہ حسن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو صرف ہاؤ ہو کرنا چاہتے ہیں، شور و شر میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں، انہوں نے عید کو ایک تہوار سمجھ لیا ہے، جبکہ عید جو ہے وہ بھی عبادت کا ایک انداز ہے۔ باقی دنوں میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، عید والے دن 6 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو عبادت کا یہ حسن ہے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں عبادت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی ناظرین کرام، بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہمارے معزز مہمانوں نے، اور روزہ حلال کے حوالے سے ہمارے ہاں جو اشکالات ابھارے جاتے ہیں ان پر بڑی خوب رہنمائی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے، دین و دنیا میں حقیقی آشنائی چاہیے، زندگی کے ہر سفر میں رہنمائی چاہیے۔